کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ بھی بتاؤ جی جھنگوی کیسے بنا؟ سوالات تو میرے پاس ایسے ہی آتے ہیں نا۔ پھر جھنگوی ایک انسان تھا، عالم تھا، حافظ قرآن تھا، باضابطہ عالم تھا، لیکن جھنگ میں بڑے عرصے سے وہ رافضی جو ظاہری اعتبار سے طاقتور تھے وہ بکواسیں بڑی کرتے تھے صحابہ کرام کے خلاف۔ یہ باب عمر جو بنا ہوا ہے وہاں، اس کی تاریخ بھی یہی ہے جھنگ میں، کہ وہاں بھی یہ فسادات ہوئے تھے۔ اور آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کہتے تھے یہاں صحابہ کرام کا نام لکھا ہوا ہے، یہ مٹاؤ، اگر کپڑا ہے تو اس کو ہٹاؤ، پھر ہم یہاں سے محرم کا جلوس نکالیں گے، لے جائیں گے، ورنہ ہم کھڑے ہیں۔ یہ کئی جگہ پر، وہ ملتان میں بھی ہوا، یہ عام تھا، وہ وہاں بھی یہی رپھڑ تھا۔ اور یہ سچ ہے، آپ مانے نہ مانے، میری پوری تحقیق ہے، میں اس برادری کا نام نہیں لیتا۔ وہ رافضی صحابہ کرام کو گالیاں دیتے تھے، اور پھر میں آپ تک صحیح بات پہنچانے کے لیے اللہ سے 1000 بار توبہ کر کے اور استغفر اللہ کر کے، کہ ایک اصول ہے شرعی کہ بات لوگوں تک صحیح پہنچانے کے لیے نقل کفر نباشت کے اصول کے تحت میں بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو کتیوں پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ان بدبختوں نے نام لکھے تھے، اور اس کی گواہی اور تو بہت سارے لوگ ہیں۔ حرم پاک میں مولانا مکی صاحب، ان سے جب ملاقات ہوئی تھی مولانا حق نواز جھنگوی شہید کی ایک ہوٹل میں، غیر آباد ہوٹل، اللہ نے جھنگوی دیا ہے تو اس کے دوست بھی اتنے وفادار، اور اللہ نے ان کو، تو ان میں بھی انہوں نے یہ بات کی۔ تو پھر کہنے لگے مجھ سے یہ برداشت نہ ہو، دیکھ تو شروع سے رہے تھے، اس علاقے کے تھے، تو پھر میں نے یہ آواز اٹھائی، اور لوگوں نے اس طرح آواز اٹھائی کہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، یہ تو لوگ تو اس وقت جانتے ہیں جب آدمی بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، تم نے تو مجھے اس وقت جانا جب میں عطا اللہ شاہ بخاری بن گیا، تمہیں کیا پتہ کہ میں نے جیلیں کیسے کاٹی، تمہیں کیا معلوم کہ یہ ٹرینیں اور ان کے چھکڑوں میں نے کیسے سفر کیا۔ آپ نے تو اس وقت جانا جب مولانا حق نواز جھنگوی بن چکا تھا، جب اس کو الٹا لٹکا کے مارا گیا اس وقت کسی کو نہیں پتا۔ پھر اس کو جب گھر سے نکال کر الف ننگا کر کے پولیس نے مارا، وہ لوگ وہ وقت یاد نہیں رکھتے، نہ اس کا کسی سے شروع سے ذاتی جھگڑا تھا، نہ زمین کا، نہ جائیداد کا، نہ مکان کا، نہ دکان کا۔ معاملہ تو یہی تھا نا۔ جب یہ معاملہ آتا ہے تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے مفادات تھے وہ تو ویسے بھی ناراض ہو گئے۔ اور ایک چھوٹے سے محلے میں چھوٹی سی مسجد تھی، پپلا والا محلہ تھا، اور مسجد بھی پپلا والی تھی۔ یہ تو حضرت مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کے بعد محلے کا نام محلہ حق نواز ہے، اور مسجد کا نام حق نواز جھنگوی کی مسجد سے نام ہے، پہلے تو نہیں تھا۔ تو تکلیف ہی مقدمہ ہی مقدمہ، اور ساری دنیا کہتی تھی یہ پاگل ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی لوگ کہتے تھے بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا، اب کہتا ہے یہ مرزائی کافر ہے، اس کو نہ اپنے قبر کا فکر ہے نہ جناب صحت کا فکر ہے۔ بخاری صاحب نے کہا تو تم مجھے جو مرضی کہتے رہو، میں نے نوجوانوں میں ختم نبوت کا وہ بارود بھر دیا ہے کہ جب وقت آئے گا پھٹے گا، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہوا۔ اب اسی طرز پر مولانا حق نواز جھنگوی شہید نے جو کہا تھا ذرا غور سے دیکھیے، گہرائی میں دیکھیے، ہو رہا ہے ویسے اسی طرف جا رہا ہے، اور یہ قانون بنے گا، یہ مسئلہ حل ہوگا۔
اسمبلی میں بحث ہوگی انشاءاللہ. اور یاد رکھیں، اب آپ دیکھیں کہ ہم مولوی تو ڈر جاتے ہیں، میں ابھی تک تو نہیں ڈرا، سوا کسی اور سے نہ ڈرنے کی توفیق دے. تو بات یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے. اگر جنگوی شہید قربانی نہ دیتا، اور 79 کا دور تھا جب خمینی نے 13 زبانوں میں اپنی غلط عقائد اور نظریات کی کتابیں چھاپ کے پوری دنیا میں بانٹی تھی، اور آپ دنیا پورے توجہ سے غور کرو نا کہ آپ کا پڑوسی ملک رافضیت کو اجاگر کرنے کے لیے، مسلمانوں اور شیعوں میں جھگڑا کرانے کے لیے، لڑائیاں کرانے کے لیے ابھی تک کیا کر رہا ہے؟ یہ شام کا معاملہ کیا ہے؟ غور کرو. یہ پارا چنار کا معاملہ کیا ہے؟ قوم ایجنسی کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے جنگوی شہید نے غیرت مند انسان تھا. جنگوی شہید نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ. پھر اس کو اللہ نے ایسے دوست دیے جو واقعی صحیح معنوں میں دوست تھے. پھر اس نے جماعت بنائی، پھر اس نے ان کے خلاف مستقل بنیادوں پر آواز اٹھائی. اب پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے عقائد اور نظریات بڑے غلط ہیں. اس قسم کے عقیدے اور نظریے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، اور یہ بات آج تک پھیل رہی ہے. تو کفر جب حد سے بڑھ جائے، کفر جب متشدد ہو جائے، کفر جب مسلمانوں کو خراب کرنے لگ جائے، کفر جب سر پہ بیٹھ جائے، تو پھر حق نواز جنگوی بننا پڑتا ہے. اگر نہیں بنو گے تو پھر وہ باقی معاملہ بے غیرتی میں شامل ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے.